ویژن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں نے جاب کرنی ہے ساری زندگی، اب اگلے 5 سال میں اتنا رگڑا کھا لیں کہ ریسٹ آف دا لائف یو کین لیو ود ایزلی ان ٹرمز آف فائنینشیل فریڈم کہ کہیں پر بھی اس کو بیٹھ کر مینیج کر پائے. ایک تو یہ ویژن ہے. دوسرا ویژن کیا ہے کہ آپ 5 سال بھی لگے رہے جو کر رہے ہیں ابھی جاب کر رہے ہیں کرتے رہے، اور اگلے سال 45 سال بھی پھر کرتے ہی رہیں. تو یہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ میرے لیے جو ابھی کوشچن پوچھ رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے اور ارجنٹ کیا ہے. ایک لسٹ بنا لیں، امپورٹنٹ کیا ہے، ارجنٹ کیا ہے. ارجنٹ کیا ہے؟ ارجنٹ ہے کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے. جب گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کر وہ ٹائم نکل آتا ہے. کسی بچے کی طبیعت خراب ہو تو یہ نہیں کہتے ٹائم نہیں ہے، پھر ٹائم نکل آتا ہے. وہ کہاں سے نکل آتا ہے؟ کھانا کھانے کا ٹائم نکل آتا ہے، سونے کا ٹائم نکل آتا ہے، چیٹنگ کا بھی ٹائم نکل آتا ہے، فیس بک پہ دیکھنے کا، پالیٹکس دیکھنے کا بھی ٹائم نکل آتا ہے. ہر کسی کو پتا ہے پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ کس فلانے کے رشتہ کہاں ہو رہا ہے، یہ بھی پتا ہے. یہ پتہ یہ اس چیز کا ٹائم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھی ٹائم آ ہی رہا ہے نا، بیکاز آپ کو یہ ٹائم نکالنا تھا. اسی لیے اب یہ ٹائم نکالنا ہے. ہم بھی آپ ہی کی طرح کوئی بزنس مین تو نہیں پیدا ہوئے تھے، ہم بھی اسی طرح سے ایک ٹیک اویز کی جابس ہی کرتے رہے تھے شروع سے، اور ٹائم نکلا جاب ہی کر کے ہی نکلے. بزنس مین کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے تھے سارے. یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیسے میں نے اس پورے جرنی میں نکلنا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی کوشچن ہم تھوڑا سا اینڈ میں ساتھ ساتھ بھی لیتے رہیں گے، لیکن آئی وانٹ یو ٹو فرسٹلی انڈرسٹینڈ کہ ورکس ٹیمس ہیں کیا. سو آگے آ جائیں اگر ہم ورکس ٹیمس کو ڈسکس کریں یہاں پہ. پیچھے پیچھے آگے 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 امیزون انکم اسٹریمس آگے. یہ سو ہمارے پاس کیا ماڈلس ہیں رائٹ، کہ ہم اس وقت کن کن طریقوں سے فٹ ہو سکتے ہیں، کہاں پہ پیسے بنا سکتے ہیں، میں کہاں پہ فال کرتا ہوں رائٹ، اور مجھے کیا کرنا چاہیے. یہاں سے جانے کے بعد ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کیا کرنا چاہیے، میں کون ہوں رائٹ. پرائیویٹ لیبل سب کو پتا ہے کیا ہے، کس کو نہیں پتا کیا ہے؟ سب کو پتا ہے رائٹ، اپنا برانڈ بنانا. دوسرا ہول سیل، یہ کس کو پتا ہے، کس کو نہیں پتا ہے؟ سارے یہ ٹائم نکال کے پڑھ کر آئی ہیں. یہ ٹائم کہاں سے نکلا رائٹ. تیسری ڈراپ شپنگ جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کافی ہوائیں، اس کا پتہ ہے سب کو. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گئے بزنسز، ٹھیک ہے جی، جس میں آپ اپنا بزنس رن کریں گے. پیسے ہیں تو برانڈ اپنا بنائیں گے، پیسے کم ہیں تو آپ دوسرے کا برانڈ چلائیں گے جو کہ پرمیشن لے گا. اگر بہت ہی کام ہے تو آپ ڈراپ شپنگ ہی کریں گے، ادھر ادھر لوگوں کا مال ادھر سے اٹھایا ادھر کیا، لیکن دیٹس ناٹ اے لانگ ٹرم. دس از آئی چلائی، دس از ناٹ سسٹینیبل بزنس. بٹ یہ ٹائم پاس ہے اگر جو لوگ آج کل کرتے ہیں، لیکن ایونچولی آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا ہی برانڈ بنانا، اپنا ہی ایسٹ بنانا، کیونکہ آپ نے ایٹ دی اینڈ اپنی دکان بنانا. ڈراپ شپنگ میں بھی اپنی دکان نہیں ہے یا اسٹور نہیں ہے، ہول سیل میں بھی اپنا اسٹور نہیں ہے، اپنا نہیں ہے رائٹ. لیکن پرائیویٹ لیبل میں اپنا اسٹور ہے. اس کی اسٹریٹجیز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ پرائیویٹ لیبل میں اگر میں نے پہلے کچھ کرنا ہے تو کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، میں کہاں پہ فال کرتا ہوں اسٹریٹجی. تو اگر ہم تھوڑا سا آگے اس کو کریں اینڈ موونگ ٹو لٹل بٹ فردر، پیچھے پیچھے ایک ایک کر کے. سو ریپڈ لانچ کا کس کو پتہ ہے؟ کم لوگ. سو ریپڈ لانچ کیا ہوتی ہے پرائیویٹ لیبل میں؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں جی یو اے میں، یا آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، ڈزنٹ ریلی میٹر. آپ لوگ یہاں بیٹھ کر یو کے میں اکاؤنٹ بناتے ہیں، یہاں بیٹھ کے یو کے میں امیزون کی یو کے مارکیٹ میں اکاؤنٹ بن جاتا ہے. اکاؤنٹ بن گیا، بننے کے بعد آپ نے پروڈکٹ شارٹ لسٹ کی. پروڈکٹ شارٹ لسٹ کرنے کے بعد کیا نیکسٹ اسٹیپ ہے جی؟ سورسنگ کرنا اس کا. تو یہ اسٹریٹجی کیا بتاتی ہے کہ سورس کرنا سیم ہی کنٹری سے،
ریپڈ لانچ مینس کہ اگر آپ یو کے میں موجود ہیں تو یو کے ہول سیلر سے ہی آپ سورس کریں, یو کے ہول سیلر سے سورس کر کے وہیں سے ہی لیبلنگ کرا کے امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیں, اور اس میں آپ کو ہزاروں ڈالرز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ میں ایک چھوٹی سی پروڈکٹ کو ٹیسٹ کر لوں گا کہ یہ ورک ہے کہ نہیں, کیا یہ چلیے کہ نہیں. اس طرح ملٹیپل پروڈکٹس بھی آپ لانچ کر کے دیکھ سکتے ہیں فوراً سے, نہ کہ آپ چائنا سے پہلے منگوائیں, چائنا سے سورس کرائیں, اس کا لیبل لگوائیں, ٹیکس ایجز 3 مہینے تو وہیں لگ جائیں گے سارا کچھ کرتے کرتے. اور چائنا میں منیمم آرڈر کوانٹٹی بھی آپ کو 1-2 ہزار سے تو کم ملے گی نہیں. تو یہاں آپ نے 100 یونٹ لینے ہیں, 100 یونٹس, 200 یونٹس یو کے میں یا یو اے میں کر رہے ہیں, کہیں پر بھی امریکہ میں کر رہے ہیں, یو اے میں اکاؤنٹ بنائیں آج گھر جا کر, اور اتنے پیسے تو ہوں گے کہ 100 یونٹس خرید سکیں, رائٹ. سو 100 یونٹس خریدے اور ایک پوری پروسیس کو دیکھ لیا کہ کیا ہے, ورک ہے کہ نہیں. ایک پورا پروسیس خود سے لانچ کر کے فوراً سے دیکھ بھی لی لسٹنگ کر کے. نہیں پتا لسٹنگ کیسے ہے تو آپ ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں, اس کو آپ خود لسٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹس. اسی طرح سے کسی بھی مارکیٹس میں آپ ریپڈ لانچ کر سکتے ہیں, جو کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی پروڈکٹ لائیو, اور جب یہ لائیو ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یار اس کا پوٹینشیل تھا کہ نہیں تھا, تھوڑی سی اس کی مارکیٹنگ کر لی اگر کرنی ہے. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. یہ کلیئر ہے کہ ریپڈ لانچ کیا ہے اب سب کو کلیئر ہے؟ پیچھے کلیئر ہے جی سب کو؟ ٹھیک ہے, ادھر بھی کلیئر ہے. سب سے پیچھے یہ جو ہیں, یہ آپ کے ساتھ سب سے پیچھے جو فیمیل کے آگے ہیں, ہاں جی آپ کلیئر ہے؟ پہلے کیوں نہیں کہہ رہے تھے جب میں نے پوچھا کہ کلیئر ہے؟ تو جب میں پوچھوں تو سب نے کہنا کلیئر ہے, نہیں کلیئر تو وی نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. دیکھیں 2 گھنٹے تو ایکٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں یہاں 2 گھنٹے بھی آپ اگر ایکٹیو نہیں رہیں گے تو پھر کہاں سے ٹائم نکلے گا. ٹھیک ہے جی. اگلی کیا ہے؟ اگلی ہے اسٹریٹجی جس کو کہتے ہیں برانڈ بلڈنگ لانچ. برانڈ بلڈنگ لانچ کیا ہے؟ برانڈ بلڈنگ لانچ یہ ہے کہ جو ایک پروڈکٹ لانچ نہیں کرنی, 5 پروڈکٹس ایک ساتھ لانچ کر دیں, ایک ساتھ. سارے انڈے ایک باسکٹ میں رکھنے نہیں, 5 ٹوکریاں 5 باسکٹس لے کر آئیں اور 5 پروڈکٹس ایک ساتھ لانچ کر دیں. اب آپ کا پہلا کوشچن ہوگا ایک کے پیسے ہیں نہیں, 5 کہاں سے کریں؟ یہ ذہن میں ہے آیا کہ ہے اتنے پیسے ہیں؟ اچھا یہ کوشچن ہے. دیکھیں برانڈ بلڈنگ لانچ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے ایسی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے جو چھوٹی سی ہے, بہت چھوٹی, جیسے سوئی دھاگا. ابھی کبھی سوئی دھاگے کی جا کے سیل دیکھیں امیزون کے اوپر, بالونز کی جا کے سیل دیکھیں امیزون کے اوپر, چھوٹے سے ٹوئے کی سیل جا کے دیکھیں امیزون کے اوپر. گھر میں ہر گھر میں ایک کپڑا ہے ڈسٹنگ کلوتھ, اس کی سیل جا کے دیکھیں امیزون کے اوپر, چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ. تو برانڈ بلڈنگ لانچ کیا ہے کہ آپ 5 چھوٹی پروڈکٹس لانچ کریں جس کی پرائز جو ہے وہ ہوگی $3 امیزون کے ویئر ہاؤس پہ پہنچتے پہنچتے. اس کو کہتے ہیں اسمارٹ اینڈ لائٹ ایز ویل, چھوٹی پروڈکٹ. تو $3 میں امیزون کے ویئر ہاؤس پہ پہنچیں گے. اب اس سے آگے میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوں, کیا کوشچن آنا چاہیے؟ کیا آنا چاہیے؟ سیلنگ ہاؤ مچ, رائٹ؟ اوبیسلی $10-11 کی بیچے گی. لیکن ایک اور کوشچن بھی آنا چاہیے, مجھے خواب آئے گا وہ پروڈکٹ کا آنا چاہیے نہیں کہ مارکیٹ پلیس کیا ہوگی, کیا کرائٹیریا ہوگا, وہ پروڈکٹ کہاں سے آئے گی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں خود سیکھوں یا میں کسی کو کہوں کہ مجھے یہ برانڈ بلڈنگ کی پروڈکٹ ڈھونڈ کر دو. یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ آگے کریں تو یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے کلیئر. تو ہم نے اپنی ایکسپیرئنس کے ساتھ, سالوں کے ایکسپیرئنس کے ساتھ, R&D ٹیم پوری جو انیبلرز کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم ہے, یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا R&D ٹیم کا آئے ابھی نہیں آئے, وہ ابھی بھی ریسرچ ہی کر رہے ہیں, آئے ہوئے ہیں. تو یہ کہ وہ لوگوں نے, پوری ٹیم نے اپنے ایکسپیرئنس کے ساتھ یہ کرائٹیریا بنایا. اب یہ کرائٹیریا کیا ہے برانڈ بلڈنگ لانچ کی پروڈکٹس کا؟ چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس کو آپ لوگوں نے جیسے دیکھا, نام لیا ہی ہے میں نے R&D ٹیم کا, یہ ہے R&D ٹیم. یہ رات کو کافی زیادہ کھایا انہوں نے,
اس لیے اب اٹھے ہیں. تو دے لک آفٹر انیبلرز R&D ٹیم. یہ کرائٹیریاز بناتے ہیں, یہ لوگ ایکسپیرینس سے لانچز کرتے ہیں, اور لانچز سکسیزفل ہونے کے بعد کرائٹیریاز کو لے کر آتے ہیں جو کہ ہم پبلک کو شیئر کر دیتے ہیں. آؤ جی یہ لو, اب آپ لوگ یا تو خود سیکھ کر اس کی پروڈکٹ نکال لیں اس کرائٹیریے پہ, یا ایک جو ابھی VA بیچ 4 کے بیٹھے ہوئے تھے, کون ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ, ان کو ہائر کر لیں, ان کو آنا چاہیے. تو ان سے ان کو کہیں جی پروڈکٹ انیبلر سے اپروو کراؤ, ہم ان کی پروڈکٹ بھی اپروو کریں. تو آپ انیبلر سے اپروو پروڈکٹ کرا کر لانچ کر رہے ہیں. رسک لیول از لٹل بٹ لو دیئر. اس طرح سے یہ برانڈ بلڈنگ کی 5 پروڈکٹس کو نکال لیں اور آپ نے لانچ کر دیں. رائٹ, یہ کلیئر ہو گیا برانڈ بلڈنگ لانچ کیا ہے, سب کو کلیئر ہے آپ کو, انہیں کو دوبارہ سے کلیئر ہے پیچھے, صحیح ہے. تو ریپڈ لانچ ایک اسٹریٹجی ہے, برانڈ بلڈنگ لانچ ایک اسٹریٹجی ہے. اب نیکسٹ کیا ہے, یہ سوری پیچھے کریے. اب یہ آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کس مارکیٹ کا کرائٹیریا کیا ہے. امریکہ میں کیا ہے, اگر میں نے یورپ میں کرنا ہے تو کیا ہے, UAE میں کرنا ہے تو کیا ہے, سعودیہ میں کرنا ہے تو کیا ہے, کینیڈا میں کرنا ہے تو کیا ہے. تو اس سب کے کرائٹیریاز ہیں. رائٹ, یہ ہمارے گروپس میں موجود ہیں, آپ جا کے سرچ کریں برانڈ بلڈنگ لانچ کرائٹیریا, آپ کو یہ ساری آ جائیں گی آگے. خود سیکھ کے کرنا ہے تو خود کر لیں, نہیں کرنا تو کسی کے آورز بائی کر لیں. یہی ہے نا. اور تب پے کریں جب انیبلر سے اپرووڈ ہو. جیسے ابھی کوئی کہہ رہا تھا مجھے کیسے یقین ہوگا کہ جی میں VA ہائر کرتا ہوں وہ میرے لیے کام کرے گا کہ نہیں. تو بھائی انیبلرز کی اپروول لے رہا ہے نا, وہ انیبلرز کی پروڈکٹ اپروو کرا رہا ہے, تو آپ نے ہم سے ویریفائی کرنا ہے کیونکہ اس کا اسکرین شاٹ دے گا یہ کہ انیبلر سے اپروو کرا لیا, وہ انیبلرز کا اسٹوڈنٹ ہے. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی ویلیڈیٹڈ. تو یہ آپ کا نیکسٹ ہو. تیسری اسٹریٹجی جو کہ اسمارٹ پرائیویٹ لیبل, یہ کس کس کو پتا ہے؟ رائٹ, آلموسٹ نان. ایک سو اسمارٹ پرائیویٹ لیبل کیا ہے کہ مہنگی چیزیں بیچو. مہنگی چیزیں کیسے کہ بڑی بڑی چیزیں, ایسی چیزیں جو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. وہ کیا ہے, الیکٹرانکس کی چیزیں ہو گئی کہ ہر چیز اگر امیزون پہ بیچنی ہے نا تو اس کے لیے جب بھی بیوٹی کی بات آتی ہے, الیکٹرانکس کی بات آتی ہے, فٹنس کی بات آتی ہے, کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ بات آتی ہے, تو امیزون آپ سے سرٹیفکیشن مانگتا ہے. ایسے نہیں سیل کر سکتے آپ, ہر کوئی آ کے نہیں اٹھ کے کر سکتے. تو یہ آپ بیسیکلی کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی پروڈکٹس کو جو کہ ایک تو مہنگی بک رہی ہے کہ اگر آپ اس کو $50 میں بیچ رہے ہیں تو اس کے 30-40 یونٹس ہی صرف آرڈر کر لیں تو آپ ایک اچھا ہینڈسم پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ایک سیل سے. جہاں برانڈ بلڈنگ لانچ سے 10 سیلز کر کے آپ کو $20 پروفٹ آئے گا, وہاں آپ اسمارٹ پرائیویٹ لیبل کی ایک پروڈکٹ سیل کر کے $20 پروفٹ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کی سیلنگ پرائس زیادہ ہے اور آپ کے مارجن زیادہ ہے. سمجھ لگ رہی ہے اس کی لاجک کی کہ کیا ہے, کس کو نہیں سمجھ لگی؟ یہ پرائیویٹ لیبل اسٹریٹجیز ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی, کہ جو کہتے ہیں جی اس میں بہت زیادہ لاکھوں ڈالرز لگنے ہیں, ہزاروں ڈالرز لگنے ہیں. یہ اسٹریٹجیز انہیں کے لیے ہیں کہ کم پیسوں میں بھی اپنا برانڈ بنا سکیں. سو ریپڈ لانچ, برانڈ بلڈنگ لانچ, اسمارٹ پرائیویٹ لیبل جو کہ اب ہم بات کر رہے ہیں. اس کی کس کو سمجھ نہیں آئی؟ جی جی بیسیکلی جو انیبلرز کے اسٹوڈنٹس ہیں, انیبلرز کے اسٹوڈنٹس کو ہم ایک پروڈکٹ اپروو کر کے دیتے ہیں, ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے. وہ پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں ہمارے اس کرائٹیریے پہ جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, اور انیبلرز کی ٹیم ٹرینرز کے ساتھ پروڈکٹ ایویلیویشن ٹیم ہے جو کہ اس کرائٹیریے پہ اگر ایک پروڈکٹ میٹ کرتی ہے تو اس کو اپروو کرتی ہے, اگر نہیں میٹ کرتی تو نہیں اپروو کرتی. So that's how it's such a great benefit for an investor to understand کہ یار میرے پاس ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ یہ اکیلا نہیں ڈھونڈ کے لا رہا, اس لیے آگے سے اپروو بھی کرا رہا ہے. یہ مطلب کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ آگے سینئر ڈاکٹر سے اپروو کرا رہا ہے آپریشن کر دوں, اس طرح کر. اب سینئر ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سینئر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ مرا ہوا بندہ ہے تو وہ زندہ ہو جائے, مر بھی سکتا ہے, there is no guarantee.
کیونکہ آپ کو وہاں پہ ٹرینر کا نام بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کس ٹرینر سے اپروو ہو رہی ہے یہ پروڈکٹ، تو آپ اس ٹرینر کا ای میل بھی ویزیبل ہوتا ہے، آپ اس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سچ کہہ رہا ہے کہ اسکرین شاٹ خود ہی بنایا ہے اس نے. ٹھیک ہے، یہ سارے چیکس موجود ہیں. اب اس کے بعد کیا کوشچن آ رہا ہو کہ اچھا جی اگر میں نے اسمارٹ پرائیویٹ لیبل پہ جانا ہے تو کیا ذہن میں آنا چاہیے؟ کیا آنا چاہیے؟ سورسنگ سے پہلے کہ میں کون سی، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کا بھی تو کرائٹیریا ہونا چاہیے. اس کا کرائٹیریا یہ بھی اس کو بڑے ایکسپیرینس کے ساتھ، اس کی بڑی محنت کے ساتھ یہ بھی ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا اور اس کو بھی پبلک کر دیا کہ آؤ بھائی اب آؤ یہ ڈھونڈ لو. نہیں ڈھونڈ پا رہے تو کسی کو ہائر کر لو جو کہ انیبلر سے اپروو کرا کے آپ کو دے دو. میں اسمارٹ پرائیویٹ لیبل کرتا ہوں، ایک ہی بڑی پروڈکٹ کرتا ہوں جو کہ مہنگی پروڈکٹ ہو، اس کی کمپلائنس، تو یہ بھی ایک آپشن ہے، رائٹ. تو اب یہ کوئی رہ نہیں جاتا کہ میں کر نہیں سکتا، اویلیبل آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور اسٹریٹجی ہے پرائیویٹ لیبل کی، وہ ہے جی کنونشنل لانچ. یوز ٹو بی لائک، جو کہ ایک پروڈکٹ لانچ کی بڑی، جی میں لانچ کرتا ہوں ایک ہی پروڈکٹ کرتا ہوں، اچھی کرتا ہوں، اچھی سورسنگ کرتا ہوں، اچھی پرائیویٹ لیبل. بیسیکلی آپ ریپڈ لانچ کو جو سیم کنٹری سے سورس کر رہے تھے اس کو اب لیس پرائز میں بھی سورسنگ کرنا ہے کسی ایسے کنٹری سے جہاں سورسنگ پرائز کم ہے، جو کہ چائنا بھی ہو سکتی ہے یا پاکستان بھی ہو سکتی ہے یا کہیں سے بھی. تو اب بڑی انوینٹری آرڈر کرنی ہے جو کہ اب رینکنگ اوپر جا رہی ہے. تو آؤٹ آف اسٹاک نہیں ہونا. آؤٹ آف اسٹاک ہو گئے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے دکان باندھ، بندے باہر کھڑے اور وہ پھر بندے کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں. That's how it works. On Amazon you lose all the ranking. تو یہ آؤٹ آف اسٹاک از لائک اے خودکشی ٹو یور بزنس، کہ اتنی محنت کے بعد اگر آپ اوپر آئیں تو آپ نے آؤٹ آف اسٹاک کر لیا اور آپ پھر سے دوبارہ سے وہ ایفرٹ اور یہ ساری چیزیں کر یہ نہیں. اب اس کا اوبیسلی پھر کوشچن ہے، اچھا جی اگر میں نے یہ لانچ کرنی ہے ایک اچھی پروڈکٹ تو پھر کیا کروں؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا کرائٹیریا بھی ہے، رائٹ. تو یہ ہر چیز کا کرائٹیریا ہے، پورا سسٹم آپ کے آگے دے دیا ہے کہ یہ لیں جی پلیٹ میں پڑا ہے. اب آپ نے پلیٹ خود اٹھانی ہے اور کھا لینی ہے، یا نہیں کھا سکتے تو کسی کو کہنا ہے کہ یار یہ پلیٹ پڑی ہے، کیونکہ آپ ہضم جلدی کر سکتے ہیں، میں ہضم نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ بندہ آپ کے لیے کر لے گا. یہ سمجھ آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے؟ جی لے لیں، ابھی لے لیں کوشچن اگر کوئی رہنا چاہتے ہیں. یہ سارا کچھ گروپس میں اویلیبل ہے، ای کامرس بائی انیبلرز کے اندر اویلیبل ہے. وہاں جا کے جو میں نے ہیڈنگز بتائی ہیں آپ نے لکھنا ہے بی بی ایل پروڈکٹ ہنٹنگ کرائٹیریا، اسمارٹ پی ایل کرائٹیریا، کنونشن لانچ کرائٹیریا، ریپڈ لانچ کرائٹیریا، سب کچھ